اپنی کوششیں جاری کر بیٹھے ہیں. ہم آئے تھے کسی حقیقت کی تلاش میں، اور اس حقیقت کی تلاش میں جھنگ والوں سب سے بڑی حقیقت تھی اپنا آپ. مہربانی سب سے پہلی حقیقت تھی اپنا آپ. اس لیے امیر کائنات شہنشاہ ممکنات نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. ہم دوسروں کے کپڑے، دوسروں کی جوتی، دوسروں کی گھڑی، دوسروں کا موبائل. بچوں ادھر دیکھنا بیٹا، وہ سیٹ کر رہے ہیں. بڑی قیمتی باتیں ہیں. چلا بیٹھے ہیں تو چلو تھوڑی دیر آپ لوگوں سے باتیں ہو جائیں. دوسروں کی گھڑیاں، دوسروں کی کپڑے، دوسروں کے گھر، دوسروں کے اٹھنے بیٹھنے، دوسروں کے شاپر میں چیزیں، ہم وہ دیکھنا شروع ہو گئے. دوسرے کے پاس کیا کیا ہے وہ دیکھنا شروع ہو گئے. ہمیں ان چیزوں کے دیکھنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تھا. یقین کیجئے ایز اے مسلمان، ایز اے کلمہ گو، ایز اے لا الہ پڑھنے والا، مجھے زمین پہ بھیجا اس لیے گیا تھا کہ میں آ کے حقیقت کو پہچانوں، ادراک کروں، تاکہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو. مجھے کیا لگے، دیکھو نا، مثلا یہ بابا جی صاحب نے تشریف فرمائے، بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے. میں ان کے اچھے کپڑے دیکھ کے اور سارا دن انہی کپڑوں پہ گفتگو کرنا شروع کر دوں، یہ تو میرا حق نہیں ہے. مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا گیا. مجھے اگر ان کے کپڑے اچھے لگے اور بہت اچھے لگے، بہت مہنگے محسوس ہوئے، پہلے تو میں دیکھوں نا، اگر نظر پڑ بھی گئی تو میں دعا دوں، خدا اسے اور دے، خدا اسے اور دے. بہت شکریہ، پروردگار انہیں اور دے، خدا انہیں اور برکتوں سے نوازے. مجھے کیا لگے کہ میں خام خواہ کا اپنی قیمتی وقت ضائع کر دوں، اور اتنا ضائع کر دوں جس کے ضائع کرنے کے بعد میرے پاس معافی کا وقت ہی نہ ملے. آج ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں بھائی مجاہد شاہ جی، علمدار بھائی، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. افتخار بھائی، قسم اس مقدس گھرانے کی، قیمتی تحفہ دے رہا ہوں، سنبھالنا. قسم اس مقدس گھرانے کی، یہ لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہے جو کہتے ہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو. بہت اچھے، میں پہلی دفعہ بات کر گیا ہوں، مہربانی. یہ لوگوں کے بہت شکریہ. لوگوں کے ایمان کی کمزوری ہے جو کہتے ہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو. ارے بھی جو چیز سب سے پہلے تیرے کانوں میں ڈالی گئی تھی، تو اس لا کو ہی نہ سمجھ سکا. حیدری یا علی، حیدری یا علی. شاباش میرے بچے، شاباش میرے بچے. بڑی بات ہے، کھڑے ہو کے آپ نے نعرہ لگایا. میرا بچہ بات گہری تھی، آپ ہی سمجھ گئے ہو تو بڑی بات ہے. یہ لوگوں کے ایمان کی بھائی صاحب کمزوری ہے جو کہتے ہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو. تجھے کلمے کی سمجھ نہیں آئی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ تو نہیں ہے کلمہ سمجھ. کلمہ کہتا کیا ہے؟ سب سے پہلے حق کو جو الا اللہ کے مقابلے میں ہے. مہربانی مہربانی. اگر تو نے چھوڑ دیا، پہلی بات ہے چھوڑ. خدا نے بھی کوئی ایک بہت گہرا راز رکھا ہے، ہم نے غور نہیں فرمایا. خدا نے کہا پہلے لا کر، پھر الا اللہ پہ آنا. پہلے لا کر ہر اس الہ کا جو الا اللہ کے مقابلے میں. اور اگر تو نے لا کر لیا، انکار کر دیا ہر اس الہ کا جو الا اللہ کے مقابلے میں، پھر تجھے میں محمد رسول اللہ بتاؤں گا. اور اگر تجھے تھوڑی سی محمد رسول اللہ کی معرفت ہوگی، پھر تیرے لیے ہے علی ولی اللہ. اور بندوں نے پہلے لا نہیں کی، بندوں نے انکار نہیں کیا اور فوراً پہنچ گئے آگے. نہ بابا، معاملہ کچھ اور ہے. یہ مرتے وقت کلمہ نصیب، مرتے وقت کلمہ، بلکہ اکثر باتوں میں کہہ جاتے ہیں ہمیں مرتے وقت کلمہ ہی نصیب نہ ہو. تو یار تو یہ کس طرف چل پڑا ہے؟ کلمہ تو تھا تیری وجود میں ہر اس الہ کے انکار کی کیفیت کا اندر کھو جانا، خون میں رگوں میں شامل ہو جانا. تو نے وہ الہ کا انکار ہی نہیں کیا، اور تو بات پہ کہہ رہے میں خالی کلمہ پڑھ لوں گا. بلکہ یہاں مجھے کچھ احباب کے یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بس گیا سیدھا جنت. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ایک غیر مسلم کو، جس کو دور دور سے کلمے کا پتہ ہی نہیں، اس کو آپ ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنے کے لیے منتخب کرتے ہو. یہ تیرا رول ہے، یہ تیرا کردار ہے، یہ تو نے ادا کرنا ہے. اور اس میں آپ اس کو سکھا دیتے ہو یہ تو نے کلمہ پڑھنا ہے. اگر اس نے وہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو اس کو جنت بھیج دو گے؟ بابا معاملہ یہ نہیں ہے.
معاملہ کچھ اور ہے. یقین کیجئے, بہت شکریہ, اتنا سستا بنا دیا جیسے ان کی. یقین کیجئے یہ معاملہ کچھ اور ہے. پہلے الہ کا انکار کر. دوست جھنگ سے بھی آئے بیٹھے ہیں, یہ سادات بھی تشریف لائے ہیں, تھوڑا سا الہ پہ بھی بات ہو جائے. یہ الہ ہے کیا؟ آپ درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں آؤ پہلے اس پہ گفتگو کریں. الہ ہے کیا جس کا خالق منع کرنے کا سب سے پہلے حکم دیتا ہے؟ لوگوں نے لکھا کتابوں میں الہ ہیں جھوٹے معبود جو خدا کے مقابلے میں ہے. میں تجھے بتاؤں, ہر وہ چیز الہ ہے ہر لمحے میں جو تجھے خالق کے کرم سے دور کرتے ہیں. مہربانی, میں نے بڑی مختصر اور جامع تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی. ہر وہ چیز الہ ہے جو خالق کی کریمیت سے تجھے دور کر دے. ہر وہ چیز الہ. تو آؤ پھر ڈھونڈے الہ کیا ہے. میں بیٹھا تھا, بیٹھے بیٹھے میرا دل چاہا میں علمدار شاہ کے منہ سے نوالا کھینچوں. مجھے کس نے حق دیا کہ میں شاہ جی کے منہ سے نوالا کھینچوں؟ اللہ نے اس کو دیا تھا. میں تو خوش ہوتا, خدا اس پہ اتنا کرم کر رہے, اس کو اچھا نوالا دے رہے, خدا اسے اور دے. یہ میری سوچ الہ ہے. مہربانی, یہ میری سوچ الہ ہے. اور میں نے اپنی پوری توانائی لگا دی کہ کسی ذریعے سے شاہ جی سے میں یہ نوالا, یعنی یہ مال, یہ چیزیں چھین لوں. یہ الہ ہے. وہ میرے خدا کی مخلوق ہے, وہ میرے خالق کی تخلیق ہے. مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ خالق کی تخلیق میں اپنا کوئی نظام ایسا داخل کر کے خدا کی تخلیق کو اتنا وہ کر دوں, نچوڑ دوں کہ خالق کہے وہ بھی تو میرا بندہ تھا, تجھے شرم ہی نہیں آئی, تجھے حیا ہی نہیں آئی. بعد میں کہتے ہیں خالق حشر کے دن پوچھے گا. کیا پوچھے گا؟ وہ یہی پوچھے گا, تیرے پاس میری مخلوق تھی, بتا تیرا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے. یہ الہ ہے. بہت شکریہ حضور, یہ الہ ہے. مہربانی حضور, مہربانی حضور, یہ الہ ہے. مجھے کیا لگے میں ان کے نوالے کو چھینوں یا ان کے مجھے جو خدا نے دیے, میرا کام ہے محنت کرنا, جو میرا مقدر ہے, جو میرا نصیب ہے وہ مجھے مل جائے گا. اور ایک دوسری بات بھی عرض کر دوں, ایک اور الہ بھی بتاؤں. مجاہد بھائی, اگر میں اشرے بھی الہ پہ پڑھ دوں تو کم ہے. ایک اور الہ بتاؤں, بڑا کمال ہے. خدا ہر مخلوق کو رزق دیتا ہے, جو رزق لے کے میرا کہے وہ الہ ہے. مہربانی, 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 آپ نے غور فرمایا, میں شکر گزار ہوں. مہربانی, رزق لے. یا علی, یا علی, یا علی, یا علی. آؤ میں تمہیں سرکار کا ایک فرمان سناتا ہوں. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, جو تمہیں رزق عطا ہو کسی کا صدقہ ہوتا ہے نا, اس کو تم اگر اپنا کہو یہ الہ ہے. میں اس کو فرمان سے ثابت کر دیتا ہوں. سرکار سے پوچھا کہ خدا تمہیں رزق دیتا ہے, اس خدا جو ہمیں رزق دیتا ہے اس کے حوالے سے کچھ فرمایا خبردار, وہ تیرا نہیں, وہ تیرے ذریعے مخلوق کا دیتا ہے. مہربانی جناب, یہاں علماء نے خوبصورت بحث کی ہے. انہوں نے کہا اگر خالق نے بندے کے ذریعے مخلوق کا دیا ہے تو پھر مخلوق کو ڈائریکٹ کیوں نہیں دیتا؟ یہاں عارفوں نے بڑی خوبصورت بات کی. بھائی افتخار, جاتے جاتے آپ کو لطف رہے گا انشاءاللہ. بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا خالق علی کل شیء قدیر ہے, وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں, وہ مخلوق کو بھی دے سکتا ہے, لیکن جب کسی کو نوازنا ہو. مہربانی, مہربانی, بہت شکریہ, جب کسی کو نوازنا ہو تو اس کے ہاتھوں سے مخلوق تک پہنچواتا ہے. اچھا آپ تیار بیٹھے ہو تو آؤ میں ایک الہ اور بتاؤں. علامہ عباس کو چومنے والا, قرآن کو چومنے والے ہونٹ اگر کسی حرام کو چومے یہ الہ ہے. اچھا لگے تو مہربانی, نہیں تو آپ کی مرضی ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ مہربانی, مہربانی. مہربانی, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس لیے تو مجھے شاہ جی میں کہتا ہوں پہلے سمجھو, ابھی تک سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, بھی روٹین میں چل رہے ہو. آپ کا بھائی کہیں
آپ کو بڑے مقام پہ لے جانا چاہتا ہے. مجھے کیا ضرورت پڑی یار میں مجالس پڑھنے نکلوں اور کسی بھی بندے سے 1 روپیہ نہ لوں؟ میں بھی تو انسان ہوں نا, آتی ہوئی تو بری نہیں لگتی نا یار. کیوں نہیں لے رہا؟ یہ میرے فرائض منصبی میں سے ہے, کیونکہ میرے ساتھ سیادت کا لفظ جڑا ہے اور میرا کام یہی ہے میں اس کمال لوگوں کو با کمال راستے کی طرف سفر کراؤں. یہ بڑے اچھے ہیں, اگر آج ان کو علاج سمجھ آ گیا میں کہتا ہوں کمال کمال. ہر وہ ہونٹ الہ والے ہونٹ ہیں جو قرآن کو چوم کے, خاک شفا کو چوم کے, علم کو چوم کے پھر کسی حرام کو چومے. الہ ہے بھی. بہت شکریہ. خدا کی کریمی کو حضور یہ بڑا پیارا کلام پڑھ رہے تھے آپ, میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں. خدا کی کریمی کو محسوس نہ کر کے کسی کی کوٹھیاں دیکھنا الہ ہے. مہربانی یہ الہ ہے. اگر خدا نے کسی کو دی ہے تو خدا اسے اور دے, اور اگر کسی نے حرام سے کمائے گھبرانے کی ضرورت نہیں. زمانے کا امام فلاح الحام آ رہا ہے بھائی افتخار سرکار کے القاب میں سے فلاح الحام کھوپڑیاں چیرنے والا آ رہا ہے. جس نے حرام سے اکٹھا کیا آ کے اکٹھا کر لے گا, مجھے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے. بابا یہ الہ ہے. آؤ کسی کی ماں بہن بیٹی کو ماں بہن بیٹی سمجھ کے نہ دیکھنا الہ ہے. بات آئی گئی افتخار بھائی, ایک بہت خوبصورت جملہ. علمدار بھائی بادشاہ سے پوچھا گیا یا علی غیرت مند کون ہے؟ سرکار غیرت مند کی تعریف کیا ہے؟ سرکار فرماتے غیرت مند وہ ہے جس کو دوسرے کی ماں بہن میں اپنی ماں بہن نظر آئے. یا علی یا علی یا علی. مہربانی مہربانی مہربانی. دوسرے کی ماں بہن بیٹی میں, بہت شکریہ, ٹھیک ہے بیٹا, دوسرے کی ماں بہن بیٹی میں اپنی ماں بہن نظر آئے وہ غیرت مند ہے. مجھے نہیں پتا جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں وہ کون ہے. کوئی بات نہیں, یہ مخلوق نئی نہیں ہے, وہی ہے جو گھروں میں بیٹھی ہے. خدا نے چہرے بدل دیے, کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, اتری بھی مخلوق نہیں ہے. پاکیزہ بنا, کوشش کر, الہ کو نکال, ورنہ اللہ نہیں. چاہے مرتے وقت بھی پڑھتا رہا تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. بڑا قیمتی جملہ آپ لوگوں کی جھولیوں میں ڈال بیٹھا ہوں. کوشش کر اس الہ کو نکال, زندگی سے غصہ نکال. الہ ہے نہیں. جو پریشان بیٹھے ہو ایک بات تو بتاؤ, غصہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے. کوئی تمہیں دوست ایک چھپکلی سانپ کاٹ کے دکھاؤ گے؟ کیوں حرام ہے؟ اگر سانپ اور چھپکلی حرام ہے تو غصہ نہ. جو چیز حرام ہے کلمہ گو اس کے قریب نہیں جاتا. مہربانی مہربانی بیٹا, بہت شکریہ بیٹا. اس لیے ضروری ہے غصہ الہ ہے, اس کو نکال. ناشکری الہ ہے, اس کو نکال. اتنی دیر سے جو کوئی بات کر رہا تھا یہ ناشکری کے حوالے سے کر رہا تھا. یہ الہ ہے, اس کو نکال. اس کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ تاکہ تو اللہ پڑھنے کے قابل ہو جائے. مہربانی مہربانی. جنگ والو بہت شکریہ, جنگ والو بہت مولا خوش رکھے آپ کو, آپ نے بڑا غور فرمایا. بے حیائی الہ ہے, زندگی سے نکال. جیسے بچپن میں ہر عورت کو ماں بہن سمجھتا تھا, بڑا ہو کے بھی ماں بہن سمجھ, تاکہ کسی کی بیٹی کو تیرے سے گھبراہٹ نہ ہو. ایک بندہ ہے بھائی مجاہد, پاک رسول کی خدمت میں حاضر ہوا. سرکار وہ ہمسایہ میرا گھر جھانکتا ہے. ہائے ہائے, دکھ والی بات نہیں ہے. سرکار وہ ہمسایہ میرے گھر جھانکتا ہے, میرے گھر والوں کو دیکھتا ہے. سرکار نے جلال فرمایا تمہیں شرم آنی چاہیے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. جب اجازت نہیں دیتا تو یہ کس کی اجازت سے کرتے ہو؟ مہربانی مہربانی مہربانی. بابا یہ ہیں الہ, سمجھ جاؤ تو اچھا ہے, ورنہ قبر میں جا کے پھر کاش ہے. ہائے ہائے. مہربانی سمجھ جاؤ. میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا, بس میں نچوڑ کی طرف آ رہا ہوں.
कब्र में फिर काश है भाई इफ्तिखार, 9 काश है। काश मुझे एक दफा फिर लौटाया जाता, काश एक दफा मैं फिर दुनिया में भेजा जाता ताकि मैं वो चीजें बेहतर कर लेता जो मेरी जिंदगी में कोताहियां हो चुकी। फिर काश है, काश है, काश है। तो उस काश से बचने के लिए जरूरी है कि बंदा अपनी जिंदगी में ही अपनी हकीकत को पहचान ले। हजूर काश कहने से जो बच जाते हैं उन्हें कहते हैं साहिबाने ईमान। मेहरबानी मेहरबानी, मैंने सारी गुफ्तगू को नचोड़ आपकी खिदमत में पेश कर दिया। उन्हें कहते हैं साहिबाने ईमान, और पूरा कुरान बेईमानों से मुखातिब ने, ईमान वालों से मुखातिब। या अय्युहल्लज़ीना मेहरबानी 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 हैदरी या इली या इली या। बहुत शुक्रिया हजूर, भी बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। कुरान मेहरबानी मेहरबानी। बाबा जी पहुंच गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो कौन है साहिबान ईमान? जो मरने के बाद काश नहीं कहेंगे। हाँ, एक काश का हुक्म है, वो है या लैतनी कुन्त मअकुम फाफूजा फौजन अजीमा। काश मैं करबला में होता। मेहरबानी 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 मेहरबानी। मेरा दिल है थोड़ी सी बात इस हवाले से भी हो जाए। काश मैं करबला में होता तो मैं अपने आप को कुर्बान करके फौज अजीम को पाता। जंग के दोस्तों, ये बात तो बड़ी तवील है, अगर इसी पे गुफ्तगू की हमारा काफी टाइम लग जाएगा। मैं ज्यादा देर आपको बिठाना नहीं चाह रहा, लेकिन 2 चीजें इसमें बड़ी अहम है, वो जरूरी है आप तक पहुंचाई जाए। पहला तो ये है, हसरत करवाई जा रही है काश मैं करबला में होता। ये अक्ल वालों के लिए एक बेहतरीन पैगाम है। जो तू काश कह रहा है ना होता, तू महसूस कर तू करबला में है। मेहरबानी मेहरबानी साहिबानी, मेहरबानी भाई साहब, मेहरबानी भाई साहब, मेहरबानी यार, मेहरबानी मेहरबानी बाबा, मौला खुश रखे। तू महसूस कर तू करबला में है, और फिर फैसला कर तू कहां खड़ा है। अच्छा, मैं कैसे फैसला करूं? तू करबलाइयों को सामने रख। लो जी, सबसे पहले मैंने जनाब हुर को ही सामने रखा, और उसके बाद मैंने एक और किरदार भी सामने रखा। मैंने हुर को सामने रखा। हुर आया था सुबह 10 मुहर्रम को, ऐसे है ना, सुबह 10 मुहर्रम को आया। रात को सरकार ने मखलूक को मोहलत दी थी। भाई इल्मदार, हमारी शिया किताबों में भी बगैर तहकीक के लोग लिख गए कि हुसैन ने मोहलत मांगी थी। ये मांगने वाला घर नहीं है, बहुत शुक्रिया। ये देने वाला घर है, अता करने वाला घर है। ये सवाली घर नहीं, अता घर है। ऐसा ही है। तो इसलिए मांगी नहीं थी, दी थी। मखलूक शायद समझ जाए, तो मखलूक में से एक समझ गया। सुबह सुबह आंखों पे पट्टी बांध के आ गया। मेहरबानी, सुबह आ गया आंखों पे पट्टी बांध के, सरकार में कुर्बान होने आया। अच्छा, यहां आंखों पे पट्टी बांध के जब आया, सरकार अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम आगे खड़े थे। बादशाह बज़म ने, किरदगार वफा ने, खालिक के वफा ने, मेहरबानी। अरे भाई, परेशान अहले सुन्नत दोस्तों ना होना। ये जो सैमसंग का मोबाइल बनाता है वो सैमसंग का खालिक है। बंदूक का खालिक तो रब है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुदा की कमाल मखलूक से हम तक पहुंचती हैं, उनकी मूजिब और वजह वो होते हैं। आज तक अगर वफा किसी पे नाज करती है उसे अब्बास कहते हैं। मखलूक ने अगर किसी से वफा सीखी तो सरकार अब्बास है। सरकार अब्बास बादशाह आगे खड़े थे, जनाब हो रहा है।
اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ زمانے کے امام کے پاس۔ نتیجہ بڑا خوبصورت ہے جو میں نے آپ کو دینا ہے، بس 2-4 منٹ ہی میں نے اور پڑھنا ہے، زیادہ نہیں۔ پھر کسی دوست کا، کسی بچے کا، کسی مومن کا کوئی سوال ہوا خصوصاً جس پہ بات کر رہا ہوں تو ضرور پوچھئے گا۔ 2-4 منٹ پھر بیٹھے نہیں، پھر دعا دے کے آپ کو رخصت کر دیں گے۔ بیٹا جاگنا ہے بچوں، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ بیٹا جہاں بھی آپ جاؤ گے آپ کو کہیں گے وہ ان کا مذہب ایسا ہے، ان کا مذہب ایسا ہے، ان کا مذہب ایسا ہے۔ بیٹا یہاں کوئی اور گفتگو ہے، یہاں مذہبوں سے بلند گفتگو ہے۔ وہ ذہن کے بیمار ہیں جو مذہبوں پہ بات کرتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے مذہب کی سچائی پہ بات کرتا ہے۔ مذہب کی سچائی کا دار و مدار ہے مجاہد بھائی مذہب کے پیروکاروں کے کردار سے۔ میں بہت بڑی بات کر کے مہربانی 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 مذہب کی بہت شکریہ۔ کسی مذہب کی مہربانی، صداقت کا دار و مدار ہے ان کے پیروکاروں کے کردار سے، تاکہ دنیا کو دیکھ کے پتہ تو چلے اگر محمد کے دیوانے ایسے ہیں تو محمد کیسے ہوں گے، اگر مصطفیٰ کے عاشق کیسے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے والے ایسے ہیں تو وہ خود کیسے ہوں گے۔ ابھی میرے محترم کھڑے پڑھ رہے تھے، میں آتے آتے سن رہا تھا کہ پتھر کھا کے دعا دینا پڑھ رہے تھے نا حضور، تو اگر اہل سنت ہے گالیاں سن کے بھی دعا دیا کر، وہ تو پتھر کھا کے دعا دیتے ہیں۔ مہربانی یہاں کہتے پتھر مارو گے ہم اور بڑا پتھر ماریں گے، اینٹ مارو گے اور بڑی اینٹ ماریں گے، تو اہل سنت کہاں سے ہے؟ اہل سنت بننے کے لیے ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم سنت کے اہل ہیں، تو محمد جیسی سواری جو حسین کو میسر آئی، اب حسین کی سواری گلیوں میں نکال کے بتاتے ہیں کہ سوار کی سواری کا معیار کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مہربانی مہربانی، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جناب ہور پٹی باندھ کے آگے سرکار کردگار وفا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے جناب ہور کو پہلے ملاقات کے لیے روکا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ امام زمانہ کے پاس، سرکار زمانہ کے پاس، حجت خدا کے پاس۔ کیفیت کیا بنا کے آیا؟ مجرم، معافی مل جائے گی؟ سرکار نے فرمایا آؤ۔ آگے حسین بڑا کریم ہے، میرا آقا بڑا کریم ہے۔ مجرم بن کے آیا، آنکھوں پہ پٹی تھی، جو ہی امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جھکنے لگتا ہے، افتخار بھی جھکنے لگتا ہے۔ سرکار یہاں کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں تو نے تو ہمارا راستہ نہیں روکا۔ غور فرمائیے گا، تو نے تو ہمارا پانی بند نہیں کیا، تو نے تو ہمارا راستہ نہیں روکا، یہ تو الہی نظام تھا، یہ تو خدا کی مرضی، یہ تو خدا کی مشیت تھی۔ جب سرکار نے کہا نا خدا کی مشیت تھی، اس وقت کہتے ہیں میں نے سنا تھا اللہ بڑا کریم ہے، اس کے مظہر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اللہ کتنا کریم ہے۔ یا علی، سنا تھا خدا بڑا کریم ہے، آج اس کے مظہر کو دیکھ کے پتہ چلا۔ مظہر کہتے ہیں اس کا اظہار، اس کا یہ مظہر خدا ہے زمین پہ، علی کل شیء قدیر کے مظہر ہیں۔ یہ جو کر رہے ہیں سمجھنا عین مشیت خداوندی ہے، عین ارادہ ہے، توحید ہے۔ حسین کا اہل سنت ایک مورخ نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا حسین کا مدینے سے نکلنے والا کوئی قدم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں تھا۔ میں اس طرف گفتگو کروں گا، ہماری بات بڑی طویل نکل جانی ہے، بس میں سمیٹتا ہوں۔ امام زمانہ میں آیا کھڑا ہوں مجرم بن کے، سرکار نے فرمایا نہیں تو ہمارا بھائی ہے۔ آنکھوں سے پٹی اتاری، سرکار نے سینے سے لگایا، بھائی ہے۔ اس کا مطلب ہے امام زمانہ اسے کہتے ہیں جو مجرم کو بھائی بنا دے۔ اگر اردو مہربانی مگر مجرم چل کے آئے تو، یہ شرط ہے مجرم چل کے آئے، اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ لوگوں نے ہور کے بارے میں بڑی گفتگو کی، ہور یہ، ہور یوں، ہور یہاں۔ بھائی افتخار ایک بندے نے بڑی کمال بات کی ہے، وہ کہتے ہیں ہور مرد تھا،
آپ آ جاؤ، میں پھر بچوں ماشاءاللہ جو جاگ رہے ہو، تھکے بھی بیٹھے ہو، جمائیاں محسوس کر رہا ہوں، کچھ سو بھی رہے ہو، کوئی بات نہیں، جو جاگ رہے ہو ان کا تو حق ہے، ان تک بات پہنچنی چاہیے۔ بچوں بیٹا میں نے مرد کی تعریف تلاش کرنے کی کوشش کی، مرد کسے کہتے ہیں؟ بیٹیاں آپ نے بھی سننا ہے، کہتے ہیں مرد اسے کہتے ہیں جو وعدہ کر کے نبھائے۔ بھئی آپ نے بڑی خوبصورت داد دی ہے، میں شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، مگر مولا نے مجھے اس چیز سے بھی بچا کے رکھا ہے، اس کے لیے میں پڑھتا ہی نہیں، لیکن ایک جملہ آ گیا وہ میں ضرور بتاؤں گا، لے کے جانا۔ جو وعدہ کر کے مکر جائے، ہٹ جائے، چھوڑ دے، وہ مرد ہو کے عورت ہے۔ مہربانی، جو وعدہ کر کے کھڑا رہے وہ عورت ہو کے بھی مرد ہے۔ آؤ آج جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، یہ وہ وعدے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ آؤ اس الہ کا انکار کریں۔ سرکار نے بڑی کریمی فرمائی، جنگ والوں بڑی کریمی فرمائی، ابھی فرمایا کہ تو ہمارا بھائی ہے، خیمے سے آواز آئی، حر کو کہو میں بھی تیری بہن ہوں۔ کریمی دیکھیے گا نا، مہربانی کریمی دیکھیے گا نا، شفقت دیکھیے گا نا۔ اندر سے علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے ہم بھی تیری بہن ہیں، تو بھی ہمارا بھائی ہے۔ یہ ہے مجرم پہ کرم۔ ان روتی آنکھوں سے، میں نے طویل مصائب نہیں پڑھنا، ان روتی آنکھوں سے سوچ کے یہاں لے جا، سوچ یہاں سے لے جا۔ انشاءاللہ ہم بھی ایسے کوتاہ لوگ ہیں، مولا امام زمانہ کے پاس پہنچے اور سرکار کو کہیں غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، الہوں سے پیار کر بیٹھے ہیں، مجرم بن کے آئے ہیں، کرم کر دے۔ کیونکہ زمانے کا حسین تو یہی ہے جو پردہ خیبت میں بیٹھا ہے، اس کی خدمت میں عرض کریں اے صاحب الزمان، اے شہنشاہ زمان، اے والی کون و مکان، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، غلطیاں کر بیٹھے ہیں، کرم کی ٹیک پہ، کرم کی ٹیک پہ ہمیں یہ تھا کوئی بات نہیں، معافی مل جائے گی، لیکن سرکار اب کریمی فرما، یہی تیرا سب سے بڑا کرم ہے، ہمیں مرد بننے کی توفیق دے۔ مرد بنے، عہد پورا کر کے دکھائیں، عہد کریں کہ انشاءاللہ ہر اس الہ کا انکار کریں گے جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا، تاکہ ہم محمد رسول اللہ کے قابل بن جائیں، اور تاکہ محمد رسول اللہ کہہ کے علی ولی اللہ کے قابل بن جائیں۔ آپ کی آنکھیں برس پڑی، ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد 2-4 منٹ سوال میں جو جوانوں سے پوچھنا چاہوں گا۔ اچھا میں بعد میں مصائب کے 2 جملے عرض کرتا ہوں، میں اس بچے سے لے کر آخری تک، میں یہی ہورس کا ہی مصائب میں نے پڑھنا ہے، اور کے بیٹے کا 2 جملے کہنے ہیں، میں اس بچے سے لے کر آخری 2 دوست تک میں چاہوں گا کوئی سوال کرو تاکہ اس پہ 2-4 منٹ اور بات ہو جائے۔ پوچھو جو میں نے باتیں کی ہیں امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً پوچھو، میں عرض کرتا ہوں۔ جی نوجوان دوست، جی 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 یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم مصائب میں روتے ہیں تو اچانک ہمیں آ کے دلاسا ملتا ہے امام زمان علیہ السلام کی طرف سے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، روتے ہوں کو، گریہ کرتے ہوں کو، آنسو بہاتے ہوں کو جو تسلی دے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے جو حقیقت میں کہ جو اب تیری آنکھیں میری جد کے غم میں روئی ہیں، ان کو میرے لیے بچا، میں آ رہا ہوں، میرے انتظار میں رکھ، میں آ رہا ہوں، کوشش کر ان آنکھوں کو جس کے لیے خدا نے تجھے دی ہیں اس کے لیے باقی رکھ۔ یہ تسلی اس وقت دیتے ہیں روتے ہوں کو جب کوئی ڈھارس دینے والا کوئی امید دے۔ ہمارے روتے ہوئے آنسوؤں کو اچانک امید کا ملنا وہ ہے ظہور امام زمانہ۔ جی امید دی جاتی ہے میں آ رہا ہوں، بے شک سرکار کی طرف سے ڈھارس اور تسلی ہوتی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ یہ لے جی۔ ہم اگر امام زمانہ سے توسل کریں تو وہ ہمیں ملتے ضرور ہیں جی، لیکن ہم پہچان نہیں پاتے، جی کیا یہ بات حقیقت ہے؟ یہ آپ کا نام؟ الیاس رضا بھائی الیاس رضا نے جنگ سے آئے ہیں دوست ہمارے آج، یہ بات بڑی کمال بچہ کر گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے اس بچے کے ذہن میں ایسے سوال کا پیدا ہونا بغیر امام کے کرم کے ممکن نہیں ہے۔
بڑا سوال ہے، بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کرتے، میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ لوگ کریں۔ حضور پہچاننا لازم ہے، اس لیے کہ جس کو مان رہے ہو پہچانو تو صحیح۔ اگر آپ اپنا بچپن واپس لے آؤ تو میں معصوم کا فرمان سنا تو امام فرماتے چھوٹا بچہ نہ مرضی سے ہنستا ہے نہ مرضی سے روتا ہے۔ زمانے کے امام کو دیکھتے ہیں ہنستا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، روتا دیکھتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ بس کوشش کر اپنا بچپن لے آ، پہچان بھی ہو جائے گی۔ اصل میں ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردے خود لگا رکھے ہیں۔ سرکار غائب نہیں بھائی علمدار، ہم غائب ہیں، بادشاہ غائب نہیں۔ آؤ بچپن میں کیا ہوتا تھا؟ بچپن میں ہم شاکر تھے، شکر والے تھے، بڑے ہو کے شکوے والے بن گئے، یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں۔ کوشش کر اسی بچپن کی زندگی میں واپس آ، محنت کر، جو عطا ہو اس پہ راضی رہے، شاکر بن، انشاءاللہ پہچان بھی ہو جائے گی۔ بچپن میں ہم کسی گھر جاتے تھے، کوئی خاتون ہم سے پردہ نہیں کرتی تھی، وہی بچپن دوبارہ لے کے آ، اتنا آنکھوں میں حیا پیدا کر تاکہ کوئی بیوی بھی، عورت کو خدا نے مرد سے زیادہ ایک حص دی ہے، عورت کو مرد کی نگاہ سے پتہ چل جاتا ہے مرد کی نیت کیا ہے، ہاں پتہ چل جاتا ہے مرد کی نیت کیا ہے۔ اپنی وہی آنکھیں لے آ جو بچپن میں تھی، بالکل صاف شفاف، پتہ چل جائے گا یہ مرد کی نیت بڑی کمال ہے، وہ چیز لے کے آ بچپن میں، انشاءاللہ پہچان ہو جائے گی۔ کوشش کر، ہرس اور ہوس زندگی سے نکال، سرکار کی پہچان ہو جائے گی۔ یہ بھی میرا، وہ بھی میرے، وہ بھی میری، وہ بھی میرے، وہ بھی میرے، یہ بھی میرا، اور آ جائیں، لاکھ ہے تو کروڑ ہو، کروڑ ہے تو 10 کروڑ ہو، 10 کروڑ ہے تو 50 کروڑ ہو، 50 کروڑ ہے تو 100 کروڑ ہو، ارب مل جائے، خراب مل جائے۔ امام حسین بادشاہ نے اپنے خطبے میں ایک جملہ الیاس بھائی فرمایا تھا کہ اور آ جائیں اتنے، اور آ جائیں اتنے، اور آ جائیں، قبر کی مٹی بھرے گی۔ اگر تو نے تڑپ رکھنی ہے تو کربلا کہتی ہے زمانے کے امام کی رکھ، سرکار کے قرب کی ہرس پیدا کر، میں ایسے کام کروں بادشاہ اور مجھ میں فاصلہ ختم ہو جائے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، مالا کے بڑے بڑے نوکروں کے، باقی نوکروں کے نوکروں میں ایک نوکر میں بیٹھا ہوں سرکار کا۔ آپ جنگ سے چلے تھے، آپ ایک نیت کر کے چلے تھے ہم بخاری صاحب کے پاس جائیں گے۔ آپ نے میرے تک آنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے پہلے گاڑی کرائے پہ لی، سب نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے، ڈرائیور کو دیے، آپ میرے تک آئے، لیکن آپ پہلے حرم پاک گئے تھے، بڑا اچھا کیا، وہ حقیقی مقام ہے۔ اچھا اب جانا خیر سے، آپ آئے ہو میرے سے ملنے، محنت کر کے آئے ہو، پیسہ لگا کے آئے ہو، ٹائم لگا کے آئے ہو، اپنی توانائیاں اپنی نیند خراب کر کے آئے ہو، بس اس کا مطلب اتنا سا ہی ہے، کسی کا قرب پانا ہے تو قربانی دے۔ مہربانی، بہت شکریہ، پہنچانے کو سلام، قربانی دے، انشاءاللہ قرب مل جائے گا۔ قربانی دے، ٹائم کی قربانی دے، نیند کی قربانی دے، سکون کی قربانی دے، نفسانی خواہشات کی قربانی دے، قرب مل جائے گا، ضرور بادشاہ ملتے ہیں۔ اور اس کی الیاس بھائی بہت بڑی دلیل، جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، بندوں نے کہنا یہ تو ہمارے دیکھے، ہر بندے نے کہنا بھائی صاحب یہ ہمارے دیکھے ہوئے ہیں، تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے، یہ ہمارے دیکھے ہوئے۔ اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ وہ ضرور پوچھئے۔ جی سالار صاحب، کیا نام ہے سالار صاحب؟ جی میرا نام توکل عباس ہے۔ توکل عباس، جی جی اچھا جی۔ اچھا، حور علیہ السلام کو جب معافی طلب ہوئی، اس کی بیٹی نے حور علیہ السلام کو معافی طلب کر کے دیا کہ حور خود آیا تھا؟ حور خود آیا ہے، بیٹی محرک بنی ہے، حور آیا خود ہے، آیا مجرم بن کے، آنکھوں میں پٹی باندھ کے آیا ہے، ہاں کیونکہ آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا، لیکن آگے حسین بڑا قریب محرک ضرور بنی ہے، لیکن جی یقین ایک کچھ مختلف کتابوں میں ملتا ہے، بیٹا تو خاص طور پہ لکھا ہے، بیٹا ساتھ آیا تھا۔ تو بیٹے کے حوالے سے ایک جملہ ملتا ہے سالار صاحب، جب امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس نے سرکار کو عرض کیا، بھائی مجاہد بڑی کمال بات ہے، کہتے سرکار میرے بیٹے کو پہلے جنگ کی اجازت دیں۔ سرکار نے فرمایا کوئی نہیں، آپ ہمارے مہمانوں کو آرام تو کر لو، تو کہتے نہیں آقا اس کو جنگ کی اجازت دے، میں نہیں چاہتا میرے شہید ہونے کے بعد یہ کہیں ادھر ادھر ہو جائے،
भाई इफ्तिखार आप मैं जुमला देने लगा हूं बाबा जी, अब इससे भी बड़ी बात सुनाने लगा हूं। और होर इजाजत मिली होर के बेटे को, शहीद हो गया। जब शहीद हो गया, जंग वालों बंदों ने पूछा कोई बात नहीं बाद में करवा लेता, और पहले अपने से शहीद क्यों करवाया? कहते असल में वजह ये थी, हो सकता है मेरी शहादत के बाद ये दौड़ जाता, मैं नहीं चाहता बाद वाली मखलूक कहे ये हराम का था। बहुत बड़ा जुमला है, यकीन कीजिए, ये भाग जाता तो कहते कहते ये हराम का था। दरूद बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज आले मोहम्मद। हमें जब कोई मुश्किल आती है तो हम कदम कदम के कहते हैं या कायम आलम अलैहिस्सलाम अदरिकनी, या कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अदरिकनी। जी, वो तो हमारी मदद करते हैं, हमें उनके आने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए? हजूर दो सवाल हैं, पहला ये है तैयारी कैसी करनी चाहिए, दूसरा सवाल है ताकि ये भी कहें ये मेरा है। तैयारी के हवाले से बस यही है, जिसको बुला रहे आ जाए तो शर्मिंदा ना होना। मेहरबानी, आप आए हो, हम बुला रहे हैं, आओ भी काफिलों के लिए, हम खिदमत के लिए तैयार बैठे हैं। ये कुमजुल हज से माशाअल्लाह काफिलों की बौछार सरकारी जमाना के सदके आ रही है, जम्मे गफीर आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। आपके बिठाने के लिए जगह ना होती, आपको खिलाने के लिए हमारे पास बर्तन ना होते, पानी पिलाने के लिए गिलास ना होते, तो दरवाजे पे आके हमने कहना था जी आ तो कहो लेकिन माजरत खाएं, आपके बिठाने के लिए तो जगह ही यहाँ नहीं है, आपके लिए तो हम पानी पिलाने के लिए गिलास ही नहीं है। तो आप लोगों ने कहना था सैयद जब तैयारी नहीं थी तो बुलाया क्यों? मेहरबानी, जब तैयारी नहीं थी तो बुलाया क्यों? आ तैयारी करे, सबसे पहले अपनी जात पे तैयारी कर, अपने आप को पाक रख, क्योंकि तो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा के मालिकों के इश्क में डूबा है। अपने आप को पाक रख, अपनी सोच पाक रख, अपनी आंखें पाक रख, अपना शिकन पाक रख, अपने हाथ पाक रख, ये तैयारी है। और यकीन जाने मुजाहिद भी, मैं पूरे सिंध में अलमदार भाई ऐलान करके आया हूं, हजूर ये तुम्हें अलम इसलिए नहीं पकड़ाया गया ताकि तुम अलम उठा उठा के जुलूसों में चलो, तुम्हें अलम इसलिए उठवाया गया ताकि अलम उठा के तुम महदी के कदमों को हाथ लगाने के काबिल हो जाओ, ताकि तुम्हारे हाथ पाक हो जाए। तुम्हें तबरुक इसलिए खिलाया जाता है ताकि तुम्हारा जिस्म पाक हो, ताकि खून बने, खून पाक हो, सरकार का सामना तो कर सको। ये सारी चीजें तैयारी इमाम ज़माना है। अधूरी है वो मजालिस इफ्तिखार भाई, आप आए हो दावत देने, अभी मैं अंदर बैठ के आपसे बात करता हूं। अधूरी है वो मजलिस जिस मजलिस में ज़ेरे सरपरस्ती का तज़किरा ना हो। सारे दिहाड़ीदार मंगते पिनने आ गए मिंबर पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए। मुझे जवाब दे अलमदार भाई, मुजाहिद भाई, अब तक मजालिस कराने का नतीजा क्या निकला है? जहां खड़े थे वहीं, बस मेरा जलसा हो जाए, बस मेरी मजलिस हो जाए, अगला भी कहते मेरा वारा हो जाए, तो 4 वारे मिल जाए। हर बंदा लालची इकट्ठा है। वक्त ये है, मजालिस का मकसद है तैयारी इमाम ज़माना। अगर मिंबर पे आने वाला लोगों को हुर नहीं बना सकता, फिजा तैयार करने की तैयारी नहीं करा सकता, फिर उसका मिंबर पे आने का फायदा नहीं है। भाई इफ्तिखार में मिंबर पे खड़े होकर बताऊं, फिजा वफादार थी, फिजा की क्या बात है, फिजा ने हक अदा किया, फिजा के इश्क को सलाम है। लेकिन अफसोस है मुझे, मैं बेटियों को यह पैगाम ना दूं, बेटा फिजा सुन के खाली वाह ना करो, ऐद करो वो फिजा थी मैं बनूंगी, वो हुर था मैं बनूंगा, वो सलमान था मैं बनूंगा, वो मैसम था मैं बनूंगा। मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। बस यही है कि मैंने कर लिया और बस मैं मुतमैन हो गया, मेरे नफ्स ने मुझे खुश कर दिया, अभी बड़ी बात है, बड़ा काम हो गया। नहीं, मुझे भी अहद करना है, मुझे भी वैसा बनना है। अगर शब आशूर की मोहलत देके, सलार साहब शब आशूर की मोहलत देके हुसैन ने हुर जैसे को बुलाया, आओ अलमदार भी मैं शिया किताबों से साबित कर दूं, यह गैबत भी शब आशूर की मानद है। मोहलत दे के कह रहे आजा हुर बन जा, आजा हुर बना दूं, आजा हुर बना दूं। मेहरबानी कर, तैयारी में शामिल है, मोमिनों से प्यार करो, फैसले इमाम पे छोड़ो, सरकार आके खुद बेहतर फैसला फरमाएंगे। अपने अकीदे और अकीदतों का इज़हार दुनिया के सामने बैठ के मत करो। एक बंदा मुझे कहता है रमदार भाई, वो शाहजी वो उसका तो अकीदा मेरे साथ नहीं मिलता। मैंने कहा फिर मरने के बाद कब्रिस्तान अलहदा बनवा। जब मिलता ही नहीं, कहने लगे नहीं वो तो इकट्ठे सोना है। मैंने कहा दुख की बात तो यही है,
मरने के बाद, नफ्स के मरने के बाद इकट्ठे हो सकते हो? मेहरबानी, जिंदगी में इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? अपने फैसले इमाम पे छोड़ो। आओ तैयारी के लिए बस एक और जुमला बताता हूं। अपने घर में एक कमरा, एक कोना, एक मिनट जी मैं पूछता हूं, अपने घर में एक कमरा, एक कोना इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तस करो। वहां सरकार का तख्त रखो। नहीं रख सकते, एक जाए नमाज बिछा दो, घर में बरकत रहेगी। रोज अगरबत्ती जला दो, फूल रख दिया करो। ऐसा हो नहीं सकता। अगर हम उन्हें बुलाएं वो आए ना। अभी सरकार की इंतजार का सलाम किया ना आप सबने, बहुत अच्छे। ये तैयारी में शामिल है, ये आपको भी तरगीब दी जा रही है कि बाबा ये देखो, चलो इतने बड़े पैमाने पर नहीं, कम से कम कुछ ना कुछ तो तैयारी होनी चाहिए। ये सफेद अलम लगा है अपने इमाम बारगाहों में, अपने घरों में काले अलम के साथ एक सफेद अलम भी लगाओ, ताकि लोगों में ये शऊर बेदार हो, ये कायम आले मोहम्मद काबे पे लहराएंगे। क्योंकि काला अलम, काले कपड़े ये सोग हैं। एक दिन महदी दौरा आके अपने जद का इंतकाम लेके मोमिनीन से सोग खत्म फरमा के बेहतरीन दौर लेके आएंगे। शऊर होना चाहिए, ये तैयारी है। कोशिश करो, घरों में महफिलें करो, हर हफ्ते, हर 14 दिन बाद घर घर पहुंचो। मुजाहिद भी मैं आपसे यही फेवर चाह रहा हूं, 2 साल से मुसलसल, 2.5 साल से मैं यही फेवर चाह रहा हूं। मुजाहिद भी हम घर घर चलें, शाम का दिन, शाम के टाइम कोई ना कोई जगह मुख्तस कर लें। हमने अलमदार भाई ने 50 बंदे इकट्ठे कर लिए, हम बैठ के गुफ्तगू करेंगे। भाई इफ्तिखार ने कुछ 40 बंदे इकट्ठे कर लिए, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इनको कहेंगे बाबा ज्यादा गोश्त वोश्त पकाने की जरूरत नहीं, सादा दाल सब्जी बनाओ, मगर घर में बनाओ, पकी पकाई ना लेना, दस्तरखान इमाम पकाओ। और सही दस्तरखान इमाम क्यों पकाएं? बाबा जो घर में पकेगा उसका धुआं निकलेगा तो हसद ले जाएगा। मेहरबानी बदनजरी को बहा के ले जाएगा। अच्छी बात है ना, सरकार का दस्तरखान घरों में पकता रहे। बहुत ज्यादा नहीं, दाल चावल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नहीं, रोटी चटनी। बाबा ये करीम घराना हैसियत देखता ही नहीं है। ये तो हमने बनाए हुए हैं ना, यकीन है हमने बनाए हुए हैं। अगर उसके पास तबर्रुक गोश्त का था तो मैं भी गोश्त का करूंगा, वरना दुनिया कहेगी ये तो गोश्त ही नहीं पका रहा ना। ऐसी कोई बात नहीं, वो तो नीयत देखते हैं, हैसियत देखते ही नहीं। तैयारी है इमाम ज़मान, सुबह सुबह उठ के इमाम को सलाम कर, अस्सलामु अलैका, बिस्तर से उठते ही अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, सलाम कर। ये तैयारी इमाम ज़माना है, क्योंकि सलाम शरीयत में सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तो सरकार को सलाम कर, सरकार कहेगी मेरा भी तुझ पर सलाम हो। ये तैयारी इमाम ज़माना है। और दूसरा सवाल मुजाहिद भाई आपका क्या था? हाँ इंशाअल्लाह वो जरूर कहेंगे। उनके कहने के लिए एक छोटा सा नुक्ता, इलियास भाई, सलार भाई, छोटा सा नुक्ता, बहुत खूब, छोटा सा। रोजाना रात को वुजू करके बिस्तर पे सो, और सोते हुए एक अर्ज कर, मौला मैं तो कहता हूं आप हमारे हो, एक दफा आप भी कह दे तो हमारा है। बड़ी बात है, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इधर ऑन कीजिए। वैसे तो मैंने कहा आपकी हर बात माशाल्लाह खूबसूरत होती है, या साहिब, लेकिन आज का जो मुझे एक दिल को लगी है ना बात जी, स्टार्ट में आपने कहा कि अपनी ज़िंदगी से ला निकालो। आहा, तो मैं कहता हूं कि आज की खूबसूरत मुझे जो बात लगी है ना, कोशिश करते हैं पहले अपनी ज़िंदगी से ला निकालते हैं, फिर वाह आगे चलते हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। दरूद पढ़े किबला की सेतो सलाम के लिए, मालिक इमाम ज़माना बादशाह का सदका, इनका साया हम पर हमेशा कायम रहे। ये ऐसी हस्तियाँ, ऐसी शख्सियतें बड़ी मुश्किल में आती हैं, तो मौला इनको हमेशा ऐसे ही जो है ना हमारे रहनुमाई हमारी करते रहें, और हमें अमल करने की भी तौफीक। हाँ, अमल करने की तो बहुत शुक्रिया जी। किसी का सवाल है? नौजवान बच्चों पीछे से, दोस्तों है किसी का सवाल? बस आपका है? अच्छा, दुआ भी करता हूँ, सवाल मुकम्मल हो गए। मेरे भाई ने एक जुमला कहा, मैं इस पे 2 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात कर गई ये, कहने लगे अगर मखलूक को ला इलाह समझ आ जाता तो मोहम्मद का घराना उजड़ ना जाता। मखलूक को ला इलाह समझ आ जाता तो असगर 3 दफा शहीद न होता। सुनना दोस्त बैठे हो, आप ईमान से बताओ, 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है?
ایک معصوم کا کیا قصور ہے؟ اچھا میں پہلے تو انہوں نے سب سے پہلا ظلم کیا، اور بلکہ تاریخ میں لکھا ہے تیروں کی 6 قسمیں تھی افتخار بھائی، عرب کی تاریخ میں 6 قسمیں تھی۔ سب سے پہلی قسم تھی جو تیر پرندوں کو مارا جاتا تھا، چھوٹا تیر، اس سے بڑی تھی جو چھوٹے جانوروں کو مارا جاتا تھا، اس سے بڑی تیسری قسم تھی جو تھوڑے بڑے جانوروں کو مارا جاتا تھا، اصغر کو چھٹی قسم ماری گئی، 100 شعبہ تیر مارا گیا، تیر منہ والا تیر مارا گیا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے سب سے پہلا ظلم یہی کیا، تیر مارا۔ مجھے اس سوال کا جواب یہ امت دے، ایک دفعہ مارنے کے بعد پھر نیزے مار کے اصغر کو زمین سے کیوں نکالا؟ میرا یہ سوال ہے، کیوں نکالا؟ اگر دوسری دفعہ شہید کر لیا تھا تو تیسری دفعہ سر کیوں کاٹا؟ میرا یہ سوال ہے، ان کو لا الہ سمجھ آ جاتی تو یہ نہ کرتے۔ ظلم نہیں، بہت بڑا ظلم ہوا کربلا میں، مخلوق کو لا الہ سمجھ نہ آئی۔ حسین نے دولہ بنا کے میدان بھیجا تھا، یہ بھی عرب کی روایات میں لکھا ہے۔ مجاہد بھائی جب کوئی جنگ نہ رک رہی ہوتی نا، کوئی ایک بچے کے سر پہ سیرے رکھ کے میدان بھیج دیتے، لوگ کہتے نہیں یار دولے کا حیا کر لو۔ امت نے دولے کا بھی حیا نہ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سارے شہیدوں میں واحد قاسم ہے جس کو حسین گٹھڑی بنا کے مقتل لے کے آئے۔ اگر لا الہ سمجھ آ جاتی تو علی کی بیٹیاں بازار نہ جاتی، شہزادیاں دربار نہ جاتی۔ بس میں اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، اتنا ہی کافی سمجھنا۔ ایک آنسو بھی نکل پڑے، بڑا ہے خدا بند عالم پروردگار عالم، بڑے کمزور لوگ تیری محبوب ہستیوں سے پیار کرنے والے زمین پہ بیٹھ کے ذکر کرنے میں مصروف ہیں۔ احسان فرما، ہمیں زمانے کے امام کا وفادار بنا، زمانے کے امام کے استقبال کرنے والوں میں شمار فرما۔ خالق کونوں کا ہمیں زندگی میں اپنی دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونوں کا ہمیں ہر اس الہ سے نجات فرما جو اللہ کے مقابلے میں آئے۔ خدا بند عالم ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے۔ میرے بھائیوں کا سوال تھا کہ وہ بھی کہیں ہمارا ہے، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ہم پہ رحم فرما۔ ہم کسی کے بارے میں سوچنے سے بہتر ہے پہلے اپنے آپ کو کمال پہ لے آئیں، اتنا کمال پہ لے آئیں کہ وہ بھی کہہ دے تو میرا ہے۔ پروردگار عالم ہماری جو کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، معاف فرما کہ ہمیں مرد بننے کی توفیق عطا فرما۔ مرد وہ ہے جو وعدہ کر کے کھڑا ہو جائے، ہمیں وعدہ کر کے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا، ہمارے شکموں کو حرام سے بچا، ہمارے ہاتھوں کو حرام پہ جانے سے بچا، ہمارے جلوس پہ جانے والے قدموں کو حرام پہ جانے سے بچا۔ پروردگار عالم احسان فرما، ہمارے دل کو ان کے بیٹھنے کا مرکز بنا۔ خالق کون مکان مالک ارض و سما، اس پر آشوب دور میں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، جہاں جہاں میری مائیں بہنیں ہیں، خداوند عالم ان کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تئی حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج۔ مطلوب ہے ان کو سلام کرا دیا۔